بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم اپنے قریبی لوگوں میں کچھ اڑوس پڑوس کے لوگ، کچھ رشتہ دار، کچھ جاننے والے، ہماری سوچ میں ان لوگوں کے بارے میں کہیں نہ کہیں خیال ہوتا ہے اس میں فلاں فلاں ہمارے دشمن ہیں، یہ خیال ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر کے جذبات جو خود بہت بڑے دشمن ہیں، اگر غلط استعمال کیا تو اس کا ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ سستی، تساہلی، بعد میں، پھر کبھی، بعد میں کر لیں گے، یہ سب وہ اندر کے جو سوچ ہے یہ خود ہمارے بڑے دشمن ہیں۔ ہماری آئندہ کی زندگی کے لیے بہت تباہ کرنے والے جذبات ہیں۔ یہ کسی نے کہا ہے یہ نشہ آور چیزوں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ جو شخص نشہ کرتا ہے وہ معاشرے سے کافی حد تک کٹ جاتا ہے، مگر سست روی جس کے اندر ہے، جو اس کا شکار ہے، وہ معاشرے میں شامل رہ کر معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اس کے متعلق امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو ایک درخت اکھاڑنا ہے، وہ اکھاڑنا چاہتا ہے کہ درخت کو اکھاڑ دو، لیکن جب یہ جذبہ بنتا ہے تو پھر فوراً خیال ہوتا ہے کہ بعد میں کر لیں گے، کل اکھاڑ دیں گے۔ لکھتے ہیں کہ کل کرنے میں یہ درخت مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور یہ ٹلتے ٹلتے جب بہت دن ہو جاتے ہیں تو اکھاڑنے والا کمزور ہو جاتا ہے اور درخت مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس دن سوچا تھا اسی دن کر لیتا تو کام ہو جاتا، جس نے کہا کل کریں گے اس کا کام کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے سستی بڑی خراب چیز ہے۔ کتاب میں ایک بات اور لکھی ہے کہ ہر ایک بیماری کی دوا ممکن ہے، ہر ایک بیماری کی دوا ممکن ہے، لیکن جب تنگ دستی میں سستی شامل ہو جائے تو اس ہلاک کرنے والے مرض کی دوا صرف موت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ غفلت کو اپنے پاس بھٹکنے نہ دیں اور سستی کے بھنور میں اپنے آپ کو پھنسنے سے بچا لیں۔ سست آدمی سست ہوتا ہی چلا جاتا ہے، سست آدمی سست ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ شروع زندگی سے سست نہیں ہوتے، بلکہ ان کی زندگی میں بار بار ان کی ناکامی کسی کام میں وہ اس احساس کو بڑھا دیتی ہے کہ اب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس راستے سے دھیرے دھیرے سستی اور نکما پن ان کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے، سستی اور کاہلی سے اپنے کو بچاتے ہوئے، جس کام کو نفس شیطان کہہ دے کل کر لینا، اس کام کو آج کرتے ہوئے اپنی زندگی سے اپنے اس دشمن کو بہت دور کر دیں۔ یہ بہت بڑا دشمن ہے جو اس جذبات کے اس راستے سے ہمیں ناکام اور نکما کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اثر ہماری نسلوں پہ پڑتا ہے۔ جب نسلیں دیکھتی ہیں، اولاد دیکھتی ہے کہ باپ تو بالکل نکما ہے، تو ویسے باپ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، باپ کی قدر کم ہو جاتی ہے، باپ کے نکمے پن کی وجہ سے اس کی عظمت نکل جاتی ہے، اسے نفرت ہونے لگتی ہے۔ بیوی جب دیکھتی ہے کہ شوہر نکما ہے تو وہ بھی حقیر سمجھنے لگتی ہے، اور شوہر کے احکام کو جو بڑی چستی کے ساتھ بجا لاتی تھی، اب دھیرے دھیرے وہ بھی ٹالنے لگتی ہے کہ اس آدمی کو دن بھر گھر پڑے رہنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اس مہلک مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے اوقات کے ایک ایک لمحے کو قیمتی زندگی کا قیمتی لمحہ سمجھ کر قیمتی کاموں میں لگانے کی توفیق دے، اور بیکار زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سستی کاہلی سے تو خصوصاً اللہ ہم سب کی بہت حفاظت فرمائے۔